أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر محترم خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں جہاں پر ہماری بات ختم ہوئی ہے وہ توحید ہی پر ہوئی تھی۔ دراصل یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا جو مرکزی اور اصل موضوع جو ہے وہ توحید ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار اور مختلف انداز میں اس موضوع کو بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ اب آج کی جو آیات کریمہ ہیں ان میں بھی یہی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں ہم نے مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے توحید کو بیان کیا ہے، لیکن یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کرتے، الٹا ان کی بیزاری اور ان کی نفرت جو ہے نا اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو ان کے جو بت ہیں، انہوں نے جو دیوی اور دیویاں اور دیوتا بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ سب مل کے بھی اللہ رب العزت کا مقابلہ کرنا چاہیں جو کہ عرش پر ہے، تو یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو چونکہ خدا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کامل ہو، ہر قسم کے اختیار رکھتا ہو اور اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا تصرف نہ کر سکتا ہو، تو اس ہستی کو خدا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے جو خدا ہیں، جنہوں نے اپنے ذوم میں ان کو بنایا ہوا خدا، اپنے دیویاں بنائی ہوئی ہیں اور دیوتا بنائے ہوئی ہیں، تو ان کے اندر اگر اتنی ہے کوئی حیثیت اگر ہوتی تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے پیچھے جاتے، لیکن ایسی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ان مشرکین کے جو خدا ہیں، جو انہوں نے من گھڑت بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا کی حیثیت ہے ہی نہیں ان کی، کیونکہ جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ بے بس ہیں تو پھر یہ بے بس چیز جو ہے وہ خدا کی حیثیت نہیں رکھ سکتا۔ تو لہٰذا آج کی جو آیات کریمہ ہیں ان میں یہی چیز جو ہے بیان فرمائی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کا پتہ دیتی ہے۔ آپ جس چیز پر غور کریں گے وہ چیز بتائے گی کہ ہاں مجھے بنانے والی کوئی ذات اور ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن اللہ ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی کو تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص نہیں سمجھے، مثال کے طور پر آپ یہ لیجئے کہ اس دنیا میں کئی قومیں آباد ہیں اور ہر قوم کی اپنی اپنی الگ زبان ہے۔ اب اگر آپ اردو بولتے ہیں تو
سندھ میں چلے جائیں تو سندھی زبان جو ہے نا وہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیسے بولی جاتی ہے، اور وہ آپ نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہ عربی بولیں گے، وہ ان کی زبان آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسے اگر آپ فرانس میں چلے جائیں تو وہ فرینچ بولتے ہیں، تو یہ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مقصد یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قومیں مختلف زبانیں بولتی ہیں اور ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اسی طرح اس پورے عالم میں، یعنی کہ پورے کائنات میں، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن وہ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں آج، یعنی کہ جو ہم نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت یہی چیز سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے طور پر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اس کی تفسیر جو ہے نا وہ ایک حالی ہے اور ایک قالی ہے۔ تو حالی کا مطلب یہ کہ ہر چیز اپنے حالت کے مطابق، اپنے حال کے مطابق وہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی پرندے ہیں، کوئی درخت ہے، درخت ہی کو لے لیجئے، درخت کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ خزاں میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور بہار میں سارے پتے پھر دوبارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کا حال ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جب وہ پتوں کو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تو درخت ٹونڈ مونڈ ہو جاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں حتیٰ کہ ٹہنیاں تک خشک ہو جاتی ہیں، لیکن پھر وہی ٹہنیاں جو ہے نا وہ گرین ہونے شروع ہو جاتی ہیں، سرسبز و شاداب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان پر پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان پر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان پر جو اگر وہ پھلدار پودے تو ان پر پھل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اسی طرح ہر چیز، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پتھر ہیں یہ بھی اپنے حال میں تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے سپارے میں یہ گزر چکا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے پانی تک نکلتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی توحید ہی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ جو مینڈک ہیں، یہ ٹرٹراتے ہیں، ان کی جو آواز ہے، ان میں یہ بھی فرماتے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اپنے رب کی جو ہے نا وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چڑیاں ہیں اور دوسرے پرندے ہیں، شیر ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو آج کے درس میں، آج کی آیات میں یہی چیز جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اضافہ ہوتا ہے اور اضافہ ہو رہا ہے۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اگر دو بادشاہ ہوں تو سارا نظام ہی تہس نہس ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی کائنات میں دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ جو کائنات ہے یہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے، اپنے یہ نظام قدرت جو چل رہا ہے، تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے،
اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، حقیقت یہ کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی، یہ ظاہر اللہ قدرتی بات ہے کہ اللہ رب العزت پر جو نا یہ لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ایسی باتیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حلیم ہے، یعنی کہ بردبار ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نظر انداز کرتے ہیں، وقتی طور پر ان کو کسی قسم کا جو ہے عذاب نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ان چیزوں سے توبہ کر لے، تو اللہ غفور الرحیم بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔